الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد محترم حاضرین و سامعین، آج انشاءاللہ ہم عید کے آداب اور اس کی سنتوں سے متعلق مختصر گفتگو کریں گے۔ عید یہ خوشی اور مسرت کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دو عیدیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک رمضان کے مکمل ہونے کے بعد اسلام کا ایک رکن صوم رمضان کی تکمیل کے بعد عید الفطر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور دوسرے حج مکمل ہونے کے بعد عید الاضحیٰ عطا فرمایا ہے۔ حج کے موقع پر یا وقوف عرفہ، حج مکمل ہونے کے بعد کہنے، یا وقوف عرفہ جو کہ حج کا رکن اعظم ہے، اس کے مکمل ہونے کے بعد عید الاضحیٰ کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو بہرحال دو عیدیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ایک شوال میں پہلی شوال کو اور ایک ذوالحجہ میں 10 ذوالحجہ کو۔ تو ان دونوں کے کچھ آداب ہیں، کچھ سنتیں ہیں۔ پہلی سنت تو یہ ہے کہ جب ہم صلاۃ عید دیکھیے، مسلمانوں کی عید بھی اور خوشی کا دن بھی، وہ بھی عبادت سے عبارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں اور بندگی ہی زندگی کا اصل مقصد ہے، اس لیے ہماری عید کا دن بھی عبادت ہی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، عبادت سے آغاز ہوتا ہے، اور کبھی ہم اپنے رب، اپنے مالک اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ تو اس دن ہمیں عیدگاہ جا کر کے 2 رکعتیں ادا کرنا ہوتا ہے۔ مسلمان مرد، عورت، بچے سب اکٹھا ہو کر کے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے لیے پہلا کام جو عید کے دن ہمیں کرنا چاہیے، وہ صلاۃ عید کے لیے نکلنے سے پہلے غسل کرنا چاہیے۔ اور اس کی دلیل موطا مالک میں 428 نمبر پر وہ حدیث جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے متعلق آئی ہے، کان یغتسل یوم الفطر قبل ان یغدو الی المصلی، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عیدگاہ جانے سے پہلے غسل فرمایا کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ بڑے متبع سنت تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو تلاش کر کے اس پہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے یا یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے سیکھا ہوگا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ عید کے دن کے لیے مستقل غسل کرنا، عید کی نیت سے غسل کرنا، یہ علماء کے اتفاق سے مستحب ہے، یعنی سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ عید کے دن غسل کرنا مستحب ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جمعہ کے لیے جو غسل کی تاکید ہے، وہ معنی عید کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو آدمی جمعہ پڑھنے آئے غسل کر کے آئے۔ تو عید بھی ایک طرح سے اجتماع ہے، جو کہ جمعہ سے بھی بڑا اجتماع ہے، اور وہ معنی اس میں بھی پایا جاتا ہے۔ لہٰذا عید میں بھی عید کے لیے مستقل طور پر غسل کرنا چاہیے عید کی نیت سے۔ تو یہ رہی پہلی سنت عید کے دن کی، کہ عید کی نیت سے غسل کرنا، عید میں جانے کی نیت سے غسل کرنا۔ دوسری چیز ہے کہ عید الفطر کے لیے جب بندہ عید الفطر کی ادائیگی کے لیے نکلے تو گھر سے کھا پی کر کے نکلے۔ کیا کھا پی کر کے نکلے؟ کھجوریں کھانا سنت ہے، لیکن اگر کھجور میسر نہ ہو تو جو بھی حلال رزق میسر ہو، میٹھا ہو، میٹھا کے علاوہ ہو، کچھ بھی جو حلال رزق میسر ہو وہ آدمی کھا کر کے جائے۔ گویا ایک طرح سے اعلان ہے کہ اب صوم کے دن ختم ہوئے اور آج سے افطاری کے دن شروع ہے۔ تو عید کے دن کھانے پینے کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے، اور جو ہے صوم اس دن رکھنا حرام ہے، روزہ اس دن رکھنا حرام ہے۔ اور اگر عید الاضحیٰ کا موقع ہو تو عید الاضحیٰ میں آدمی کھائے پیے بغیر جائے، اور صلاۃ عید پڑھنے کے بعد جب واپس آئے تو اگر قربانی ہے تو اپنے قربانی کے گوشت میں سے کھائے، ورنہ جو بھی حلال رزق میسر ہے اس میں سے کھائے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری میں 953 نمبر پر یہ حدیث آئی ہے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
عید الفطر کے دن آپ نہیں جاتے تھے یہاں تک کہ کچھ کھجوریں نہ کھا لیں. وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کو وطر عدد میں کھاتے تھے. وطر عدد یعنی 1 یا 3 یا 5 اس طرح سے، یا 7، 1 3 5 7 انہیں وطر کہا جاتا ہے. اور ان کے مقابلے میں شفع ہے، 2 4 6 یہ شفع ہے. تو وطر اور شفع، جوڑ اور بے جوڑ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر عدد میں کھجور کھا کر کے آپ عیدگاہ کے لیے نکلتے تھے. تو یہی عید الفطر کی سنت ہے کہ اگر کھجور میسر ہو تو آدمی کھجور کھا کر کے عید کے لیے نکلے، ورنہ جو بھی حلال رزق میسر ہے وہ کھا کر کے نکلے. اور کھانا یہ مستحب اس لیے ہے کہ گویا اس دن، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، کہ یہ اعلان ہوتا ہے کہ اب صوم کے دن ختم ہو چکے ہیں اور آج اس عبادت کی تکمیل پر ہم کھا پی کر کے خوشی منائیں گے. صبح ہی سے ہمارا کھانا پینا جاری ہے اور عید کے دن صوم رکھنا حرام ہے. اسی طرح سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی علت یہ لکھی ہے کہ صوم کی اللہ تعالیٰ نے ایک ابتدا اور ایک انتہا مقرر فرمائی ہے. تو ایک ذریعہ کو روک دیا ہے کہ کوئی آدمی ابھی بھی صبح میں عید سے پہلے بھی نہ کھائے اور کھائے بغیر چلا جائے. نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دے دی کھانے پینے کی تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں آگے بڑھ کر کے آپ کھائیں پیئیں. صبح ہی میں بالکل کھائیں پیئیں. اللہ نے جب کھانے پینے سے روک دیا تھا تو ہم رک گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے جب کھانے پینے کی اجازت دے دی تو ہم کھانے لگ گئے. تو اس طرح سے یہ کوئی صوم کی مدت بڑھا نہ لے، اس ذریعے سے روک دیا گیا اور شرعی حدود کی ابتدا اور انتہا کی سب کی پابندی کی گئی. اور جہاں تک عید الاضحیٰ کا مسئلہ ہے تو یہ بتایا گیا کہ کچھ کھائے پیے بغیر نکلیں اور جب واپس آئیں تو اپنے قربانی کے گوشت میں سے کھائیں، ورنہ جو بھی مباح اور جائز چیز میسر ہو. اسی طرح سے عید کی سنتوں میں سے ایک بڑی سنت ہے تکبیر پکارنا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم صوم رمضان کی گنتی مکمل کرو اور پھر اللہ کی تکبیر پکارو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر پکارو، اللہ کی ہدایت پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور تاکہ تم شکر گزار قرار پاؤ. تو شکر گزاری یہ بہت خوبی والی صفت ہے اور ناشکری یہ ایک خرابی کی صفت ہے. تو انسان کے اندر اگر شکر گزاری ہے تو خوبی ہے اور اگر ناشکری ہے تو خرابی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تکبیر پکارنے کا ہمیں حکم دیا ہے عید کے دن تاکہ ہم اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے بن جائیں. اور اس سلسلے میں ولید ابن مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اوزاعی اور مالک ابن انس سے پوچھا کہ عیدین کے بارے میں بلند آواز سے تکبیر کہنا کیسا ہے؟ تو دونوں نے کہا کہ ہاں، کان عبداللہ ابن عمر یظہرہ فی یوم الفطر حتی یخرج الامام. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عید الفطر کے دن بلند آواز سے تکبیریں پکارا کرتے تھے یہاں تک کہ امام آ جاتا اور امام صلاۃ عید پڑھانا شروع کر دیتا. تو گویا آدمی اپنے گھر سے عید کا چاند دیکھنے کے بعد سے ہی تکبیر پکارنا شروع کر دے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ سب سے مشہور صیغہ ہے. اس کے علاوہ اللہ اکبر کبیرہ، اسی طرح سے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، کوئی بھی صیغہ پکارے اللہ کی تکبیر پکارنی چاہیے. اسی طرح سے ابو عبد الرحمن السلمی کی روایت ہے، کہتے ہیں کانوا فی الفطر اشد منہم فی الاضحیٰ قال وکیع یعنی التکبیر. ارواء الغلیل میں اسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے تخریج میں ذکر کیا ہے کہ یہ صحابہ کرام عید الفطر میں عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ تکبیر پکارنے کا اہتمام فرماتے تھے. اسی طرح سے دارقطنی میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ اذا غدا یوم الفطر و یوم الاضحیٰ یجتہد بالتکبیر حتی یأتی المصلی، کہ
یوم الفطر ہو یا یوم الاضحیٰ ہو، عید الفطر کا دن ہو یا قربانی کا دن ہو، خوب زیادہ تکبیریں پکارا کرتے تھے، یہاں تک کہ عیدگاہ پہنچ جاتے تھے اور عیدگاہ پہنچ کر کے بھی تکبیر بلند کیا کرتے تھے یہاں تک کہ امام آ جائے۔ اسی طرح سے ابن ابی شیبہ کی بسند صحیح روایت ہے امام زہری سے، کان الناس یکبرون فی العید حین یخرجون من منازلهم حتی یأتوا المصلی وحتی یخرج الامام فاذا خرج الامام سکتوا فاذا کبر کبروا، کہ لوگ عید کے دن جب اپنے گھروں سے نکلتے تھے تو عیدگاہ جانے تک راستے بھر تکبیر پکارتے ہوئے جاتے تھے یہاں تک کہ امام آ جائے، اور جب امام آ جاتا تھا تو سارے لوگ خاموش ہو جاتے تھے، اور جب امام تکبیر کہہ کے صلاۃ عید شروع کر دیتا تھا تو وہ یہ بھی امام کے ساتھ تکبیر کہتے تھے اور صلاۃ عید پڑھتے تھے۔ تو اس طرح سے بہت سارے آثار اور مرویات ہیں اس تعلق سے، اور یہ ایک اہم سنتوں میں سے عید کی سنتوں میں سے۔ اسی طرح سے عید کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے مبارکباد دینا، خوشی کا موقع ہے، خوشی پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مبارکباد دے، یہ شریعت کا حصہ ہے، اور شریعت جو ہے ہمارے تمام انسانی جو فطرت ہے، انسانی طبیعت ہے، انسانی مزاج ہے، اس کا شریعت نے خیال رکھا ہے، اس لیے لوگ اس دن مبارکبادی کا تبادلہ کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے، جن الفاظ کے ساتھ کوئی کسی کو مبارکباد دے جائز ہے، لیکن سب سے بہتر لفظ وہ ہوگا جو صحابہ کرام ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، وہ ہے تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عبادات کو قبول فرمائے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے کہ اگر عبادات قبول ہو گئیں تو دنیا میں بھی حیات طیبہ اور مرنے کے بعد بھی حیات سعید ملنے والی ہے، خوشیوں کی زندگی ملنے والی ہے، لافانی زندگی اور عیش و آرام کی اور نعمتوں بھری زندگی ملنے والی ہے۔ تو اس لیے اعمال کی قبولیت یہ مسلمان کی نظر میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے، تو یہ دعا دیتے ہوئے مبارکباد دینا یہ سب سے بہترین صیغہ ہے، اور اس کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے صحابہ کرام کے تعلق سے، اور اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے کہ وہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کہتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم یا تقبل منا ومن، اس طرح سے الفاظ، تو جس طرح یہ سب جائز کوئی بھی مبارکبادی دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے عید کی سنتوں میں سے ہے کہ اچھے سے اچھا لباس پہننا، اچھے سے اچھا کپڑا پہننا۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے صحیح بخاری میں 948 نمبر پر کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بازار سے ریشم کا ایک جبہ لیا جو بازار میں بک رہا تھا، اور اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی یہ جبہ خرید لیجئے اور عید کے موقع پر اسے پہنیے، بڑا خوبصورت جبہ ہے، اسے عید کے موقع پر پہنیے، اور ایسے ہی جب وفود آپ کے پاس آئیں تو اس وقت اسے پہن کر کے اس خوبصورت لباس کو زیب تن فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما هذه لباس من لا خلاق له، کہ ریشم تو وہ لوگ پہنتے ہیں کہ جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ لوگ ریشم پہنتے ہیں، یعنی ریشم مسلمان مردوں پر حرام ہے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہ تو انکار کیا، لیکن انہوں نے جو یہ چیز کہی کہ جمعہ کے موقع پر، عید کے موقع پر اور وفود کے آنے کے موقع پر خوبصورت لباس پہنیے، اس کا انکار نہیں کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خوبصورتی اختیار کرنا یہ مطلوب ہے، تو عید کے لیے اچھے سے اچھے کپڑے اور صاف ستھرے اور خوبصورت اور نئے کپڑوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے 1765 نمبر پر کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم جبۃ یلبسها للعیدین ویوم الجمعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مخصوص جبہ تھا جو آپ جمعہ کے دن اور ایسے ہی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے امام بیہقی نے صحیح سند سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کان یلبس للعید اجمل ثیابہ، کہ عید کے لیے وہ اپنا سب سے خوبصورت لباس پہنا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے عید کی سنتوں میں سے ہے اچھے سے اچھا کپڑا پہننا۔ عید کی سنتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی ایک راستے سے عیدگاہ کے لیے جائے اور دوسرے راستے سے وہ واپس ہو۔ اس سلسلے میں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ
عنہما کی روایت ہے صحیح بخاری میں 986 نمبر پر، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ جب عید کا دن ہوتا تو ایک راستے سے جایا کرتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس آیا کرتے تھے، اور اس میں حکمت یہ بیان کی گئی ہے تاکہ قیامت کے دن یہ دونوں راستے گواہ رہیں بندے کے لیے، جیسا کہ یہ بات معلوم ہے کہ قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی، خیر کی بھی اور شر کی بھی۔ زمین کہے گی کہ اے اللہ تیرا بندہ یہاں، تیرے بندے نے یہاں پر سجدہ کیا، یا اللہ تیرے بندے نے یہاں تکبیر پکاری، یا اللہ تیرے بندے نے یہاں تیری بڑائی بیان کی، یا اللہ تیرے بندے نے یہاں غلط کام کیا۔ تو زمین خیر و شر دونوں کی گواہی دے گی۔ تو اس لحاظ سے آدمی جب ایک راستے سے تکبیر پکارتے ہوئے جائے گا، ایک راستے سے تکبیر پکارتے ہوئے آئے گا، تو زمین اس کے لیے گواہ بن جائے گی۔ اور بھی حکمتیں بیان کی گئی ہیں کہ اسلام کے شعار کا اور تکبیر کا اور اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوگا، اللہ کے ذکر کا اعلان ہوگا۔ منافقین اور جو ہے اور اسی طرح سے دشمنان اسلام کو اس سے غیظ و غضب آئے گا، اور ظاہر ہے کہ کفر اور شرک اور نفاق اور اس طرح سے ان لوگوں کو اس اسلامی شعائر کے اظہار پر دکھ ہوتا ہے، اور اس دکھ ہونے کی وجہ سے، شیطان کے دکھ کی وجہ سے اہل ایمان کو خوشی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور بھی بہت ساری حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ بہرحال یہ چند سنتیں ہیں، یہ چند آداب ہیں جنہیں ہمیں عید کے دن ملحوظ رکھنا چاہیے۔ آج ہم اس مختصر سے درس پر اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔